کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اس سلسلے کا اختتام، اس نعمت کا اتمام، اور اگر اس رشد و ہدایت کو دین کہا جاتا ہے تو اس دین کا مکمل کیا جانا اللہ تبارک و تعالی نے پورا فرما دیا۔ اللہ تعالی نے مختلف انبیاء کو مختلف احکامات سے نوازا، اور ان تمام احکامات کا مجموعہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس آخری پیغام سے ہمیں رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ دین مکمل ہو چکا، اب اس دین میں نہ تو کوئی چیز شامل ہو سکتی ہے، نہ اس دین میں کوئی شے کو نکالا جا سکتا ہے۔ اپنی تمام تر کیفیات کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، تو ہمیں یہ ماننا اور تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ دین جس ذات جس نبی پر اتارا گیا، وہ نبی بھی اپنی ذات میں تمام تھی، وہ نبی بھی اپنی شخصیت میں کامل تھی، اور اس نبی کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی اور اس مقام نبوت پر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے فائز نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں جب اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بیان فرما رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ تو یہیں پر اللہ تبارک و تعالی آپ کے مقام و مرتبہ اور حیثیت کا بھی تعین فرما رہا ہے، لیکن آپ اللہ تبارک و تعالی کے آخری رسول ہیں۔ آپ سلسلہ نبوت کے اس زنجیر کی آخری کڑی ہیں جس کا آغاز اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا۔ عزیزان من، اللہ تبارک و تعالی نے دین کو مکمل کر لیا۔ دین جس نبی کے ذریعے پہنچایا گیا، اس کے مقام اور مرتبے اور حیثیت کا تعین کر دیا گیا کہ وہ آخری نبی ہیں، تو اس کا بالکل واضح معنی یہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے کوئی اور نبی، کوئی اور شخص اس مقام نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی اپنے تئیں یہ سمجھتا رہے اور اپنے تئیں اپنے آپ کو مقام نبوت پر فائز کرتا رہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق جھوٹا ہے، دعوی نبوت میں وہ کاذب ہے، اور اس کا شمار ان کذاب میں کیا جائے گا جو کہ جھوٹے مدعیان نبوت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جھوٹے مدعیان نبوت کی تعداد کا بھی ذکر فرما دیا کہ ان کی تعداد 30 ہے۔ 30 افراد کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ وہ جھوٹے مدعیان نبوت ہوں گے۔ بر صغیر پاک و ہند میں یہ بات ذہن میں رہے، مرزا سے پہلے بھی کچھ ایسے بدبخت تھے جنہوں نے دعوی نبوت کیا، لیکن مرزا اپنے دعوی نبوت کرنے کے بعد اپنی اس بدبختی کے گڑھے کے اندر
گرتا چلا گیا اور ایسا گر گیا کہ نہ صرف پاکستان میں باقاعدہ طور پہ بلکہ غیر اسلامی ممالک میں سے جنوبی افریقہ میں باقاعدہ طور پہ اسے غیر مسلم قرار دیا گیا، اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا گیا اور اس کے ماننے والوں کو غیر مسلم گردانا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 1974 میں جب عالمی رابطہ اسلامی کا اجلاس مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے تو اس اجلاس میں باقاعدہ طور پر اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ قادیانی اور مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار یہ سارے کے سارے غیر مسلم ہیں اور قادیانیت کسی بھی طور پر اسلام سے میل نہیں کھاتا ہے، اور یہ جس امر کی تبلیغ کرتے ہیں یہ اسلامی تعلیمات سے براہ راست ٹکراتی ہیں۔ اور اس بات کا اعلان کیا گیا اور اس بات کے بارے میں آگاہ کیا گیا کہ دنیا کے اسلامی ممالک قادیانیوں اور ان کے کیے جانے والے بنائے جانے والے جالوں سے اپنے ملکوں کو پاک کریں اور اس بات کا اہتمام کریں کہ یہ اسلامی ممالک میں پنپنے نہ پائیں اور یہ اپنی سازشوں کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسلامی ممالک جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار کھلے عام ہوتا ہے، کھلے بندوں ہوتا ہے، وہاں پہ اتنی ہی سختی کے ساتھ قادیانیوں کو بھی غیر مسلم تصور کیا جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ بات ذہن میں رہے، پاکستان میں قادیانیوں کے بارے میں جتنے بھی آئینی اور قانونی اقدامات ہو رہے ہیں، پاکستان کے مؤقر ججوں نے مختلف فیصلوں میں اس بات کا تعین کر دیا ہے کہ قادیانیوں کے بارے میں یہ ہونے والی آئینی اور قانونی ترامیم، آئینی اور قانونی فیصلے کسی بھی طرح پاکستان کے آئین کی آرٹیکل 20 اور 22 کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں، کیونکہ قادیانیوں کی طرف سے یہ بڑا غلغلہ مچایا جاتا ہے، شور مچایا جاتا ہے، ہمارے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، ہمیں اقلیت قرار دیا گیا، ہمیں اقلیتوں کے حقوق نہیں دیے جاتے ہیں۔ ارے بھائی، اقلیتوں کے حقوق تو اس کو دیے جائیں گے جو اپنے آپ کو اقلیت گردانے، اپنے آپ کو اقلیت محسوس کرے اور کروائے اور اس بات کا اظہار کرے کہ واقعتاً ہم اقلیت ہیں۔ لیکن یہاں تو ماجرا ہی الٹ ہے، یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ آپ کا کبھی واسطہ قادیانی کے ساتھ پڑے، آپ کو بڑا میٹھا معلوم ہوگا، بڑا بھلا بانس معلوم ہوگا، آپ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آئے گا، آپ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے گا، آپ کی دعوتیں کرے گا، آپ کو کھانے کھلائے گا، اور آہستہ آہستہ آپ میں قادیانیت کا زہر انجیکٹ کرنا شروع کرے گا، اور آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں تشکیک پیدا کرنا شروع کرے گا، اور وہیں پر قادیانیت اپنے جال میں دوسرے بندوں کو پھانستے ہوئے نظر آئیں گے۔ احباب، قادیانیت ہمیشہ سے اس بات کا پرچار کرتے رہے کہ جو کوئی ان کے جھوٹے نبی مرزا پر ایمان لے کر آتا ہے، اسے مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، تو اسے ہی کو وہ مسلمان تصور کرتے ہیں، اور جو نہیں مانتا اسے مسلمان تصور نہیں کرتے۔ یہ وہ بنیادی ایلیمنٹ ہے جو ان کے ایک بڑے ظفر اللہ خان، جو کبھی پاکستان کا وزیر خارجہ ہوا کرتا تھا، اس نے
بڑے زہریلے انداز میں قائد اعظم محمد علی جناح کے جنازے کے اوپر اپنی زبان سے بکواس کرتے ہوئے کہے. اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا. پوچھا گیا کہ جنازہ تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ تو کہنے لگا کہ ایک کافر مسلمان کا جنازہ کیوں کر پڑھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک مسلمان کسی کافر کا جنازہ کیوں پڑھے. یعنی وہ اس بات کو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے نزدیک تم کافر ہو اور تمہارے نزدیک ہم کافر ہیں، تو ہم ایک دوسرے کا جنازہ کیوں پڑھیں؟ تو صحیح بات ہے، تم یہ بات کہتے ہو تو ہم تو اس سے پہلے ہی یہ بات کہتے ہیں کہ تم کافر ہو. تم نے مقام نبوت، ختم نبوت میں غداری کی ہے، نقب لگائی ہے، اور اس نقب لگانے کے بعد تم کسی طرح اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہو. لیکن ذہن میں رکھنا، دنیا بھر کے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان تمہارے اس چنگل میں پھنسنے والے نہیں. پاکستان کی آبادی 24 کروڑ سے زائد، 23 کروڑ جس میں مسلمان رہتے ہیں، اور ان 23 کروڑ میں سے 4، 5، 6 میکسیمم 10 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق قادیانیت کے ساتھ ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے معاملات کو حکومتی ایوانوں میں، سرکاری اداروں میں، افواج میں، اور وہ تمام کی تمام مقامات اور جگہیں جہاں پہ ملک و ملت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کے گماشتے آپ کو نظر آئیں گے. اب آویزی بکر میرے مسلمان بھائیوں، آج پورے پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے گولڈن جبلی منائی جا رہی ہے. شاید کسی نے یہ بات یہاں پہ پہلے بھی کی ہو. میں اس امر کی سگنیفیکینس کو، اس کی اہمیت کو دوبارہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ آج ہفتے کا دن ہے، 7 ستمبر ہے، 2024 کا سال ہے. آپ 50 سال پہلے چلے جائیے، 7 ستمبر کا دن نکال لیجئے، 1974 کا سن نکال لیجئے، اور وہ دن جس میں حقیقی طور پہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. اگر آپ کیلنڈر اٹھا کے دیکھیں گے تو ذہن میں رکھیے گا آپ کے سامنے جو دن آئے گا وہ بھی ہفتے کا دن ہوگا. اور آج بھی ہفتہ ہے. آپ دیکھیے کہ کیسے اللہ وحدہ لا شریک 50 سال کے بعد جب گولڈن جبلی ہم منا رہے ہیں عقیدہ تحفظ ختم نبوت کی، تو 50 سال پہلے بھی جب فیصلہ کیا گیا تھا تو اس وقت بھی دن ہفتے کا تھا. اور آج جب ہم 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو آج بھی دن ہفتے کا ہمارے سامنے ہے. احباب، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن مقرر کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کا اعداد و شمار ہے. اور آج کا دن ہی ہفتے کا دن ہونا انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور 1974 7 ستمبر ہفتے کے دن کے ساتھ اس کی پوری ریلیونسی موجود ہے. اور پھر دیکھیے کیسے اس 50ویں سال میں دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام کیا گیا کہ قادیانی جو اپنی ریشہ دوانیوں میں، اپنی سازشوں میں، جو ایوان کی 12 دریوں میں بڑے طریقے سے داخل ہونے کی کوششیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے دوبارہ ان کے لیے تیار کی جانے والی سازش کو ناکام و نامراد کیا. میں آپ کے سامنے 2016 کی ہیومن کمیشن کی ایک رپورٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا. اس رپورٹ میں بڑے واضح انداز میں یہ بات کہی گئی کہ پاکستان میں توہین مذاہب کے
قوانین میں اب تبدیلی کرنا ممکن نہیں ہے۔ توہین مذاہب کے قوانین کیا کیا ہیں؟ توہین مذاہب کے قانون میں مختلف قسم کے امور رکھے گئے، جیسے قرآن کریم کو جلانا توہین مذہب ہے۔ قرآن کریم کو جلانے کے بارے میں سزا مقرر کی گئی کہ جلانے والے کو یا قرآن کریم کی توہین کرنے والے کو یا قرآن کریم کے اوراق کی بیعت بھی کرنے والے کو، جس سے قرآن کریم کے ماننے والوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچے، عمر قید کی سزا رکھی۔ صحابہ کرام اہل بیت اطہار ایسی شخصیات کی توہین تنقیس کرنے کے عمل کو واجب سزا ٹھہرایا گیا، 7 سال کی سزا رکھی گئی۔ ختم نبوت کے حوالے سے تلبیس کرنے والا، شاعر اسلام کو استعمال کرنے والا، جبکہ وہ استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ وہ قادیانی گروہ کے ساتھ ہے یا لاہوری گروہ کے ساتھ ہے، ایسے شخص کے لیے 3 سال تک کی یا جرمانے کی یا 3 سال تک کی اور جرمانے کی دونوں سزائیں رکھی گئی۔ توہین مذاہب کے قوانین میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی گستاخی کرتا ہے تو اسے سزائے موت دی جائے گی۔ ابتداً یہ عمر قید اور سزائے موت دونوں تھی، یا عمر قید ہو سکتی تھی یا سزائے موت ہو سکتی تھی، لیکن وفاقی شرعی عدالت نے اس امر کا فیصلہ کیا کہ اس کی صرف ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے سزائے موت۔ اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ میں کسی بھی اعتبار سے اس کے بارے میں اپیل نہیں کی گئی۔ اپیل نہ کرنے کا وقت گزر گیا۔ جب وقت گزر گیا تو وفاقی شرعی عدالت کا یہ فیصلہ باقاعدہ طور پہ قانون کی حیثیت رکھ گیا۔ یہ توہین مذاہب کے قوانین میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ان قوانین کے بارے میں رپورٹ کہہ رہی ہے اب ان میں ترمیم نہیں ہو سکتی، اور بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ اب کون پاگل ہوگا جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں متعین سزائے موت کو قومی اسمبلی میں جا کے تبدیل کروانا چاہے یا باقی دیگر سزائیں ختم کروانا چاہے؟ تو انہوں نے ایک رائے دی، ایک طریقہ کار بیان کیا کہ پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کو، اور عمومی طور پہ ان اقلیتوں میں سب سے زیادہ جو ان کی مراد ہے باطنی طور پہ وہ قادیانی ہے، انہیں آپ نے ریلیف دینا ہے تو ایک سسٹم کے ذریعے ایک اسٹریٹجک طریقے سے دیں گے، اور وہ طریقہ ہوگا عدالتی فیصلوں کے ذریعے ان کے ساتھ نرمی کا پہلو اختیار کرنا۔ یہ بات میں دوبارہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ قوانین میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ جب ترمیم نہیں ہو سکتی تو یہ قوانین ایسے ہی رہیں گے، اور جو کوئی ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا اس کے اوپر FIR بھی کرتی رہے گی، اس کے بارے میں فیصلے بھی ہوتے رہیں گے اور اسے سزائیں بھی ملتی رہیں گی۔ لیکن ان سزاؤں کو کم کرنے کے لیے عدالتوں کو اپنا عمل سامنے لانا ہوگا، عدالتوں کو ریلیف دینی ہوگی۔ اور جب آپ مختلف عدالتوں کے اندر ہونے والے کیسز کا فیصلہ دیکھیے تو آپ کو یہ حقیقت آشکارا ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ 2023 کا فیصلہ طاہر نکاش ورسس اسٹیٹ، اس فیصلے میں سپریم کورٹ کے 2 ججز نے بڑے خاص طریقے سے، خاص انداز سے قادیانیوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی، اور مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ تمام کی تمام تنظیمیں جو پوری دنیا سے چندہ اکٹھی کرتی ہیں ختم نبوت کے نام پہ، ان کے سامنے یہ فیصلہ نظر نہیں آیا انہیں۔ یہ فیصلہ ہو گیا
وہ کسی باغ کے، کسی چمنستان کے ٹھنڈے زاویے کے اندر، کارنر کے اندر، خواب خرگوش کے اندر مزے لے رہے تھے، اور یہ طاہر نقاش ورسز اسٹیٹ کا فیصلہ آ گیا، اور اسی ہی قسم کا فیصلہ 2024 میں مبارک ثانی کیس کے اندر ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا۔ پہلا فیصلہ جس کی حساسیت قدرے کم تھی، علماء نے اس کم حساسیت کو بھی جانے نہ دیا اور اس کی گرفت کی، نظر ثانی ہو گئی۔ نظر ثانی میں پھر فیصلہ کیا گیا۔ جب اس فیصلے کو پڑھا گیا تو پتہ چلا یہ فیصلہ تو پہلے فیصلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس فیصلے میں تو چپ کر کے قادیانیوں کو اندر کھاتے، اپنے گھروں کے اندر، اپنے گھروں کی محافل کے اندر، اپنے سکول اور کالجز کے اندر، اپنے پریمیسز کے اندر، اپنے کمپاؤنڈ کے اندر تبلیغ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، جو کہ پہلے کہیں پر بھی نہیں دی گئی۔ اگر قانون ہے تو وہ مطلق ہے، اور مطلق کا اطلاق ہر حالت میں ہوتا ہے، چاہے وہ پبلک ہے چاہے وہ پرائیویٹ ہے، مطلق کا اطلاق کیا جائے گا، اور کسی بھی طور پہ قادیانیوں کو قانون کے مطابق تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اس فیصلے نے انہیں اجازت دی۔ اس پہ پھر معاملہ کھڑا ہو گیا، اس پہ پھر شور غوغا مچ گیا۔ ارے یہ کیا فیصلہ آ گیا؟ علماء نے، مشائخ نے، وکلاء نے اس کے اوپر غور و فکر کیا اور اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھئی اس فیصلے کا پیراگراف نمبر 7، پیراگراف نمبر 15، پیراگراف نمبر 42، پیراگراف نمبر 79، اس طرح کی 20 چیزیں اس کے اندر ہیں جنہیں تبدیل ہونا چاہیے۔ احباب، یہ جو کچھ تبدیلی کے بارے میں کہا گیا، یہ تحقیق کے بعد کہا گیا، پڑھنے کے بعد کہا گیا، لکھنے کے بعد کہا گیا، ہوائی باتیں نہ تھیں، کوئی ایسا جذباتی اور شور و غوغا پہ مبنی اکٹھ نہ تھا کہ جس کے نتیجے میں کوئی بات بیان کی گئی، بڑی تحقیق کے ساتھ بیان کی۔ 2 پلیٹ فارم ہمیں ایسے نظر آئے جہاں پہ مسالک نے اجتماعی طور پہ آراء پیش کی۔ آپ 1953 کی تحریک کو دیکھیے، آپ 1974 کی تحریک کو دیکھیے، آپ 1984 کے قانون امتناع قادیانیت آرڈیننس کی تشکیل کے موقع پہ وکلاء کے اکٹھ کو دیکھیے۔ ہر جگہ پہ آپ کو تمام مسالک ایک جگہ پہ نظر آئیں گے، قادیانیوں کے بارے میں اکٹھے ایک جگہ پہ آپ کو نظر آئیں گے، ایک دوسرے کی توقیر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کو آگے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ 74 کی تحریک کو لے لیجئے، آپ 53 کی تحریک کو لے لیجئے، جو قیادت کا جھنڈا تھا وہ اہل سنت کے علماء کے پاس تھا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سید مودودی کو موت کی سزا ہوئی تھی تو پھر ہمیں کہنے دیجئے ہمارے تو 2 علماء تھے جنہیں موت کی سزا ہوئی تھی، سید خلیل احمد صاحب کو، مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کو موت کی سزا ہوئی تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ختم نبوت کا کاز تمام مسلمانوں کے لیے برابر کی اہمیت کا کاز ہے، اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف میری وجہ سے یہ معاملہ حل ہوا ہے۔ ایک بڑی مشینری ہے جس کے اندر مختلف کل پرزے لگے ہوئے ہیں، گراریاں لگی ہوئی ہیں، شافٹ لگی ہوئی ہے، پسٹن ہے اس کے اندر، راڈ ہے اس کے اندر، وہ سارے مل کر چلتے ہیں تو وہ مشینری چلتی ہے۔ تو ختم نبوت کا معاملہ بھی اسی مشینری کے مانند ہے کہ کوئی اکیلا نہ دعویٰ کر سکتا ہے نہ کام کو مکمل کر سکتا ہے۔ ختم نبوت کے اندر جب تک آپ ایک جگہ کے اوپر جمع ہو کے اپنی تمام تر قوتیں اکٹھی نہیں کریں گے، آپ آگے نہیں آ سکیں گے۔ بے شک آج کریڈٹ کے نام پہ بڑے بڑے پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے،
تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ذہن میں رکھیے تاریخ مسخ نہیں ہوتی ہے، تاریخ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے، اور تاریخ تو وہ ہوتی ہے جو سینہ بسینہ آگے منتقل ہوتی ہوئی چلی آتی ہے۔ لیکن صرف مسئلہ اتنا ہے، تاریخ جو کوئی لکھوا رہا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کی لکھوا رہا ہوتا ہے۔ تاریخ کو ہمیں بھی لکھوانا چاہیے، اپنی مرضی کی نہ لکھوائیں۔ تاریخ جیسی بن رہی ہے، جیسی چل رہی ہے، جیسی ہو رہی ہے، اسے ویسی ہی لکھی جانی چاہیے۔ آج جب تحریک ختم نبوت کے اس مبارک ثانی فیصلے کے حوالے سے تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ دان اگر وہ نیوٹرل ہوگا، اگر وہ غیر جانبدار ہوگا، تو وہ ان علماء کا، تمام علماء کا نام لکھے گا جو کہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ وہ ان تمام لکھاریوں کا نام لکھے گا جنہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے کالم لکھے، ان تمام خطباء کا نام لکھے گا جنہوں نے مسئلے کی حقیقت کے بارے میں لوگوں کو آشکارا کیا، وہ ان تمام محققین کا نام لکھے گا، اداروں کا نام لکھے گا جنہوں نے حقیقی معنی میں اس فیصلے کے اوپر اپنی عالمانہ، فاضلانہ اور حقائق پر مبنی رپورٹ جمع کی۔ اور اس میں اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ اور اسلامی نظاتی کونسل آپ کو آگے، سب سے آگے نظر آئے گی۔ مفتی منیب الرحمان زیدہ مجدوح کی قیادت میں اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا مفصل جواب اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نظاتی کونسل کا جواب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، ڈاکومنٹڈ ہو گیا ہے، لکھا گیا ہے، اور ایسا لکھا گیا ہے کہ جب تیسری دفعہ سپریم کورٹ میں جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے کی کریکشن کی ریویو پٹیشن کو قبول کیا، پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا، نہ ہوا کہ فیصلے کی کریکشن کی ریویو پٹیشن کو قبول کیا گیا۔ لیکن آپ اس حقیقت سے آنکھیں چرا نہیں سکتے، پاکستان کی وفاقی حکومت کے اصرار پر اٹارنی جنرل نے حکومت کی طرف سے ریویو پٹیشن کے لیے کریکشن کی درخواست جمع کروائی۔ کسی فرد واحد نے نہیں کرائی، کسی مذہبی جماعت نے نہیں کرائی، کسی سیاسی جماعت نے نہیں کرائی، کسی سیاسی مذہبی جماعت نے نہیں کرائی، وفاقی حکومت نے کرائی، اور اس وفاقی حکومت کا فرض بنتا تھا کہ وہ کراتی، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ذہن سازی کی گئی، آمادہ کیا گیا، ذہنوں کو تیار کیا گیا کہ اگر آپ یہ نہیں کرا سکیں گے تو اپنا انجام واضح طور پہ آنے والے وقت میں دیکھ لیں گے۔ اور قاضی صاحب پر بھی یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ انہیں اس کریکشن پٹیشن کو لینا ہوگا۔ اور جب سپریم کورٹ میں علماء پیش ہوئے، علماء میں سے ہر عالم کی زبان پہ یہی بات تھی، ہم اسلامی نظاتی کونسل کی رپورٹ کی تائید کرتے ہیں، ہم اسلامی نظاتی کونسل کی رپورٹ کو مانتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ جج صاحب نے پوچھا کہ اسلامی نظاتی کونسل کی رپورٹ کے مطابق چاہتے ہیں؟ بالکل چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے فیصلے میں اس کا ذکر بھی کر دیا کہ علماء کی تائید ہے۔ یہ تاریخ لکھی گئی ہے کہ کون کون لوگ باقاعدہ طور پہ شریک تھے، کن کن لوگوں نے تحریری طور پہ اس کے لیے کام کیا۔ میں اس پریشر کا انکار نہیں کروں گا جو ڈی چوک کے اندر ڈالا گیا، رکھا گیا، وہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن اصل لڑائی تو وہ ہے
جو آپ کو تحریر کی صورت میں، جو آپ کو جج کے سامنے اپنی گفتگو کی صورت میں دینا ہوتی ہے۔ جج کے سامنے جب آپ پلیڈ کرتے ہیں، جب آپ اپنے کیس کو لڑتے ہیں، تو کیس کو لڑنے کے دو طریقے ہیں۔ یا آپ زبانی کیس کو لڑ رہے ہوتے ہیں اور اپنے دلائل دے رہے ہوتے ہیں، یا آپ جج صاحب کے سامنے اپنے دلائل کا انبار رکھ کے کہتے ہیں جج صاحب یہ ہمارے دلائل ہیں، وقت نہیں ہے کہ اس میں سے ایک ایک کے اوپر بحث کی جائے، آپ اس کو پڑھ لیں اور اس کے پڑھنے کے بعد فیصلہ کریں۔ اسلامی ذاتی کونسل نے اپنی رپورٹ جج صاحب کے سامنے پیش کر دی، وقت سے پہلے پیش کر دی، اور پھر اس کا اثر 22 اگست کو ہوتے ہوئے دیکھا۔ باویزی وقار بات ابھی ختم نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی، ابھی ابتدائی فیصلہ دیا گیا کہ ہم پیراگراف نمبر 7 کو، پیراگراف نمبر 42 کو، پیراگراف نمبر 49 کو ختم کر دیں گے، لیکن ابھی اصل فیصلہ آنا باقی ہے، اور اسی وقت پھر ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آگے کا لاہ عمل ہمارا کیا ہوگا۔ آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، جو بات میں کہہ رہا تھا ہیومن کمیشن رپورٹ کی، وہاں پہ اس بات کو بھی لکھا گیا تھا کہ اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ یہ جو ججز فیصلے دیا کریں گے یہ آئندہ کے لیے رپورٹڈ ہوں گے، ان کو رپورٹ بنایا جائے۔ رپورٹڈ فیصلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ماتحت عدالتیں ہوتی ہیں اس فیصلے کی روشنی کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں، اور وہی فیصلہ آئندہ آنے والی اعلیٰ عدالتوں کے لیے بھی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ جب پہلے دفعہ فیصلہ دیا گیا مبارک ثانی کیس کے اندر، تو آخری لائن میں لکھا گیا کیس ٹو بی رپورٹڈ، اس کیس کو چھوٹی عدالتوں کے اندر لاگو کیا جائے، اس فیصلے کو بڑی عدالتوں کے لیے رہنمائی کے طور پہ لیا جائے۔ اور جب 42 نمبر 49 اور 7 پیراگراف کے بارے میں تیسری دفعہ فیصلہ کیا گیا، تو پھر جج صاحب نے یہ کہا، یہ بیان کیا، یہ پیراگراف آئندہ کسی بھی فیصلے کے لیے دلیل اور نظیر کے طور پہ پیش نہیں کیے جائیں گے۔ اب آویزی وقار آخری بات، اپنی بات کو بس سمیٹتے ہوئے، وکلاء کی ہمیں ایک ایسی منظم کمیٹی گروپ تشکیل دینے کی ضرورت ہے جو ہمہ وقت اس طرح کے فیصلوں کے اوپر نظر رکھے، اور یہ وکیل عام وکیل نہیں ہونے چاہیے، یہ آئین کے اچھے اور مضبوط وکیل ہونے چاہیے، اور یہ وکیل چھوٹی عدالتوں سے ہی ہمیں لے کر چلنے چاہیے۔ چھوٹی عدالتوں میں اگر ہمارے کمزور وکیل ہوتے ہیں تو کیس خراب ہو جاتا ہے۔ ہمیں چھوٹی عدالتوں میں اچھے وکیلوں کے ساتھ اپنے کیس کو لے کے چلنا ہے، تاکہ جب وہ بڑی عدالتوں میں پہنچیں تو وہاں پہ اس کیس کے اندر کوئی کمی، کوئی خرابی اور کوئی ایسی بات نظر نہ آئے جس کی بنا پہ کوئی غلط فیصلہ سامنے آ جائے۔ اختتامی طور پہ ان تمام افراد، علماء، مشائخ، نوجوان، بوڑھے، خواتین، بچے، تنظیمیں، ادارے، جنہوں نے اندر اور باہر اس کیس کو لڑا، مبارکباد کی مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کا یقینی طور پہ اجر پائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت میں ان کا حساب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔